والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العلی العظیم. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. میرے واجب الحترام، آج اپنی تقریر کا آغاز نبیوں ثقلین، رسول الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ورد آیات قرآنی، قاسم نعمائے ربانی، سید سردار کل، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، سید الانبیاء، گوہر ارتقاء، در بحر سخا، مہتاب عطا، آفتاب خدا، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، صاحب الآیات، صاحب البرہان، صاحب المنبر، صاحب المحشر، صاحب المعراج، صاحب العلوم والدرجات، صاحب الشفاعت العظمی، صاحب الازوار الطاہرات، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، شافع محشر، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، یعنی کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ میں اس کی تعریف و ثنا کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میرے نبی کی تعریف تو اپنوں نے بھی کی ہے، میرے نبی کی تعریف تو غیروں نے بھی کی ہے. تاریخ مصطفیٰ میں مولانا انور شاہ، مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی رسم کون و مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تعریف مصطفیٰ میں مولانا رشید احمد گنگوہی یوں کہتے ہیں، اے کہ تیرا جمال محفل زینت حیات، دونوں جہانوں کی رونقیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبین سے آشکار پرتوے ذات کا فروغ، تیرے اونچے کا غبار سرمہ چشمے کے نال، پست و بلند کے لیے عام ہے تیری رحمتیں، عرش سے فرش سے تجھ پر سلام و سلام. تعریف مصطفیٰ میں شیخ الہند محمود الحسن یوں کہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا کے ضرور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا تباہ کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تعریف مصطفیٰ میں پیر علی پیر مہر شاہ صاحب یوں کہتے ہیں، مجھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چم کے لاڈ درانی ہے، خالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہمت بھریاں تو ابر کوس مثال دسن، جے تو نوک مسجد تیر چھڑن، ربسل آنکھاں کے لاد یمن، چچے دنگ ہیں موتی دیا لڑیاں، اس صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے جہاں آنکھاں، سچ آنکھاں کے رب بھی شان آنکھاں. سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیا کتھے جاڑیاں. تعریف مصطفیٰ میں اپنوں نے بھی تعریف مصطفیٰ کی ہے، غیروں نے بھی تعریف مصطفیٰ کی ہے. ارے یہ کون ہے؟ اسے کال کا پرشاد کہتے ہیں. تعریف مصطفیٰ میں کہتے ہیں، جب کوئی شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت کو کوئی یوں دامن پہ چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، ملائن محمد کو آنکھوں سے لگا لے. حریص نفست تعریف مصطفیٰ میں کہتے ہیں، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا. اللہ اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، شوکت مغروم کر کے شخص پہ توڑا سلسم منحدر الہی، کس نے قتل کسرا کر دیا، جس نے کس کی حکمت نے غلاموں کو کیا درے یتیم، جس کی حکمت نے غلاموں کو کیا درے یتیم، غلاموں کو سامان
کا منعقد دیا، ساتھ پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کے نال، کسی نے پھر اس کو عالم آشکارا کر دیا، کسی نے کہہ دیا لا تقنطوا اختر کامل میں دل کو سر بسر لہر تمنا کر دیا۔ تاریخ مصطفیٰ میں ہر کوئی رب خوشا ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر جس نے تاریخ مصطفیٰ میں توجہ ہے، تاریخ مصطفیٰ میں 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد تاریخ مصطفیٰ میں کہتا ہے تھکی فکر رسا متا باقی ہے، قلم میں آبلا پا متا باقی ہے، تمام ورق ہوئے متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے۔ اس نے کہا لوگوں میں نے 40 سال اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے، ثنا کی ہے، میں نے اشعار لکھے ہیں، لیکن آخر پہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں تھکی فکر رسا متا باقی ہے، قلم میں آبلا پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوئے متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے۔ اس نے کہا میں نے دل و دماغ سے جو کچھ میرے دل و دماغ میں تھا میں نے وہ سب کچھ لکھ دیا، پلٹ کے دیکھا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے، تمام ورق ہوئے متا باقی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے ذرا توجہ کرنا، ارے تم مجلسیں پڑھتے ہو، آؤ اس مجلس میں تمہیں مجلسہ سناتا ہوں، ارے تم نے تاریخ مصطفیٰ میں کیا لکھا ہے ذرا توجہ کر، تو نے کیا لکھا؟ پھر آخر میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ بھی لکھا کہ رب کائنات نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اس نے یہ بھی لکھا پاک پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا آقا اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں، میں اتنا ضرور جانتا ہوں چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، ہر 70,000 سال کے بعد میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جسے تو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا وہ احمد کا ستارہ ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ رب کائنات نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد اس کے کندھوں کے درمیان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لکھ دیا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے نہروں پر، جنت کے حروج غلمان کے زمینوں پر، جنت کے محلات کے میناروں پر ایک طرف نام اللہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف نام محمد نظر آتا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا جب آقا پیدا ہوئے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اس نے یہ بھی لکھا جب آقا پیدا ہوئے آپ کا عبداللہ والد دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا جناب آمنہ نے کتنے دن دودھ پلایا، اس نے یہ بھی لکھا جناب صوفیہ نے کتنے دن دودھ پلایا، اس نے یہ بھی لکھا جناب حلیمہ نے آپ کو کیسی تربیت کی، کیسے آپ کو پالا۔ اس نے یہ بھی لکھا لڑکپن کو بھی لکھا، جوانی کو بھی لکھا، بچپن کو بھی لکھا، نبی کے آنے سے پہلے کی زندگی کو بھی لکھا، نبی کے آنے کے بعد کی زندگی کو بھی لکھا۔ اس نے جوانی کو بھی لکھا، نبی کی زلفوں کو بھی لکھا، نبی کے شباب کو بھی لکھا، نبی کے رخسار کو بھی لکھا۔ اس نے یہ بھی لکھا زلفیں کیسی تھی، اس نے یہ بھی لکھا سینہ کیسا تھا، اس نے یہ بھی لکھا ہاتھ مبارک کیسے تھے، اس نے یہ بھی لکھا نبوت کا پسینہ کیسے تھا، اس نے یہ بھی لکھا حیائے مصطفیٰ کیسا تھا۔ تاریخ مصطفیٰ میں اس نے حیائے مصطفیٰ لکھا، علم مصطفیٰ کو لکھا، شجاعت مصطفیٰ کو لکھا، رضائے مصطفیٰ کو لکھا، زلف مصطفیٰ کو لکھا، عنبر مصطفیٰ کو لکھا، شاران مصطفیٰ کو لکھا۔ اس نے یہ بھی لکھا حجت نساج کون تھا، آگے چلنے والا کون تھا، پیچھے چلنے والا کون تھا، نبوت کے ساتھ کون تھا، معراج کی رات آقا کو اٹھانے کے لیے کون آیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا جس کے کندھوں پہ آقا سوار ہوئے، اس نے یہ بھی لکھا کہ غار ثور کے اندر پہلے کون گیا۔ اس نے یہ بھی لکھا نبوت کے کندھوں پہ، نبوت جس کے کندھوں پہ سوار ہوئے، اس نے یہ بھی لکھا، اس نے یہ بھی لکھا جس کی نگاہیں جس کو دیکھتی رہ گئی، جس کی نگاہیں جس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ جب آنسو گرے جس کے چہرے پہ پڑے، یہ بھی لکھا مدینے میں آقا کیسے پہنچے۔ اس نے یہ بھی لکھا استقبال کس نے کیا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہاں یہ بھی لکھا کہ آقا معراج پہ جانے لگے، ساتھ میں کون چلا تھا، جبرائیل بائیں طرف تھا، میکائیل بائیں طرف تھا، جبرائیل دائیں طرف تھا۔ آقا براق پہ سوار ہوئے، آقا مسجد نبوی سے چلے، آقا مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، امامت انبیاء کروائی۔ اس نے یہ بھی لکھا ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ اس نے یہ بھی لکھا ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اس نے یہ بھی لکھا، اس نے یہ بھی لکھا کہ ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے جنت کا مشاہدہ کیا، امت کے احوال کو لکھا۔ اس نے یہ بھی لکھا، اس نے بھی یہ بھی لکھا
لکھا کہ رب کائنات کا محمد مصطفیٰ نے دیدار کیا، اس نے یہ بھی لکھا جبرائیل کے ساتھ محمد مصطفیٰ کیسے چلے، اس نے زلف مصطفیٰ کو بھی لکھا، ذکر مصطفیٰ کو بھی لکھا، رفعت مصطفیٰ کو بھی لکھا، شان مصطفیٰ کو بھی لکھا، حیاء مصطفیٰ بھی لکھا قرآن میں رب نے محبوب کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا، یہ بھی لکھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کہا رب نے قرآن میں، اس سے یہ بھی لکھا وانک لعلی خلق عظیم، رب نے قرآن میں محمد مصطفیٰ کو کہا، اس نے یہ بھی لکھا یا ایھا المزمل کہا، یہ بھی لکھا یا ایھا المدثر کہا، اس نے یہ بھی لکھا ارے امام بخاری اٹھا، اس نے بخاری لکھ ڈالے، اس نے یہ بھی لکھا امام مسلم اٹھے، ان نے مسلم شریف لکھ ڈالے، یہ بھی لکھا۔ اور آگے بڑھیے مولانا قاسم نوتنی آپ حیات لکھتے ہیں، اس نے یہ بھی لکھا، مولانا رشید احمد گلگوہی تاریخ مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، اس نے یہ بھی لکھا، انور شاہ کشمیری تاریخ مصطفیٰ میں کیا لکھتا ہے یہ بھی لکھا، علامہ اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب تاریخ مصطفیٰ پہ لکھی، یہ بھی لکھا، اس نے یہ بھی لکھا تعقب الہدیٰ بدرشاہ امام محمد بن یوسف نبہائی نے تاریخ مصطفیٰ کے اندر 7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس نے یہ بھی لکھا شمائل کبریٰ میں 20 جلدوں میں تاریخ مصطفیٰ لکھی گئی ہے۔ سب کچھ لکھنے کے بعد ابو بکر کے بارے میں لکھا، عمر کے بارے میں لکھا، عثمان کے بارے میں لکھا، بنات کے بارے میں لکھا، ازواج کے بارے میں لکھا، یہ بھی لکھا نبی کے گھوڑے کتنے تھے، یہ بھی لکھا نبی کی بھیڑیں کتنے تھے، یہ بھی لکھا نبی کے اصحاب کتنے تھے، یہ بھی لکھا کہ نبی کی ازواج کتنی تھی، یہ بھی لکھا نبی کے داماد کون سے تھے، یہ بھی لکھا نبی کا سسر کون سا تھا، یہ بھی لکھا چہرے کی چمک کو لکھا، یہ بھی لکھا چہرے کی دمک کو لکھا، یہ بھی لکھا۔ پھر بھی کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، سب کچھ لکھنے کے بعد کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آپ رہا مدہ باقی ہے، فرق تمام ہوئے مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، سب کچھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں مدہ پھر بھی اب کچھ لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ، مجھے وہاں سے مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبنا پا مدہ باقی ہے، فرق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میں مجھ سے پہلے مولانا جاوید الرحمان صاحب ابو بکر کی شان بیان کر رہے تھے، ایک موتی تیرے دامن میں ڈالتے ہوئے اجازت چاہوں گا، پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، رب نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا رب نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل زمین پہ جا، جو نور ہے جو رونق ہے اس سے وہ مٹی لے گیا، جبرائیل لے کے آیا، پھر رب کے رات میں فرمایا عرش بری کے ارد گرد اس مٹی کو چکر لگوا، آپ تصویر سے اس کو دھو، جب دھو لیا گیا رب نے کہا 7 آسمانوں کے چکر لگا، رب نے کہا جنت پہ بھی لے جا، جنت پہ بھی اس کو چکر لگوا، جب بن گیا سب کچھ ہو گیا، رب نے اس سے نور مصطفیٰ سے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ میرے پاس پیغمبر سے فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں اور ابو بکر عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں سن لو میں اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے، جب قیامت کے دن ہوگا پاک پیغمبر سے روزہ کھلے گا، ارے قرآن کھلتا ہے، سورتیں نکلتے ہیں، قرآن کھلتا ہے، آیتیں نظر آتی ہیں، محمد کا مصطفیٰ کا جب روزہ کھلے گا، ارے ایک طرف ابو بکر نظر آئے گا اور دوسری طرف عمر نظر آئے گا، ابو بکر محمد مصطفیٰ کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور عمر حضرت محمد مصطفیٰ کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ محبت صدیق بتاتا جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت پر ابو بکر صدیق کی محبت واجب ہے، یار اس محبت صدیق میں کیا ملے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ کرو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کو دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے یا رب، یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو روتا ہے، رب کے سامنے گر گراتا ہے، مولا اس جہنم کے تدکے میں مجھے داخل نہ کرنا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا۔ ابو بکر نے فرمایا آقا کیا ہم سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا؟
ہوگا. پاک پیغمبر نے فرمایا امت میں ایسے لوگ آئیں گے ان کے دل محبت صدیق سے خالی ہوں گے, ان کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے جب ابو بکر کہتے ہیں مولا جو مجھ سے محبت کرے گا تو ایسے بھی لوگ ہوں گے. پاک پیغمبر نے فرمایا امت میں ایسے افراد بھی ہوں گے جن کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. اچھا ابو بکر جو تجھ سے محبت کرے گا, جو تجھ سے پیار کرے گا, تو اسے کیا عطا کرے گا؟ ابو بکر نے فرمایا اپنی زندگی کے آدھے اعمال, اپنی زندگی کے چوتھائی حصہ نیکیوں کا میں ان کو دوں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی, جن کے دل میں عمر کی محبت ہوگی. جبرائیل آ گیا, فرمایا آقا ابو بکر نے جو کچھ لکھا ہے وہ رب کہتا ہے میرے پاس لے آؤ. جبرائیل وہ لے کے رب کے پاس گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, فرمایا جبرائیل وہ تحریر کہاں ہے؟ رب نے کہا جبرائیل میرے مصطفیٰ کو کہہ دو یہ تحریر میرے پاس ہے. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کو میں نے جواب بنایا ہے. مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, جب تک ابو بکر اپنی زندگی کے اعمال کا چوتھائی حصہ اپنے محبت کرنے والوں کو عطا نہیں کرے گا اس وقت تک ابو بکر کی جنت میں نہیں جائے گا. کیا ملے گا بھائی محبت صدیق میں؟ کیا ملے گا؟ سوال ہے کیا ملے گا؟ ابو بکر کی زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی حصہ اسے ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. کیا سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر خود آدم سے لے کر میرے مبعوث ہونے تک جتنے بھی لوگوں نے رب کی توحید کو مانا, رب کو مانا ہے, ان کا ثواب ابو بکر تجھے ملے گا. علی کو بھی سن لے, میرے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے ان کا ثواب عمر علی تجھے ملے گا. ابو بکر کا ثواب اتنا ہے, علی کا ثواب اتنا ہے. سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکی ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر کی ہے. عائشہ پریشان ہو گئی. پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ارے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. سوچ ابو بکر کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. اس میں سے چوتھائی اجر و ثواب حصہ اسے ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت, جس کے دل میں ابو بکر کی, جس کے دل میں عمر کی محبت ہوگی. اچھا ابو بکر تو نے تو اپنے چوتھائی اجر اپنے محبت کرنے والوں کو دے دیا ہے, عمر تو کیا دے گا؟ عمر تو کیا دے گا؟ پاک پیغمبر میں بھی اپنی زندگی کا چوتھائی اجر و ثواب انہی کے نام کرتا ہوں جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. اور سن اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں ابو بکر تجھے ایک خاص راز نہ بتاؤ, جب رب نے تجھے پیدا کیا جنات عدن سے رب مخاطب ہوا. توجہ آخری بات, جنات عدن سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہا اے جنات عدن تیرے اندر وہ آئے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ کہہ رہے, جس نے ابو بکر سے اجر لینا ہے وہ اپنے دل میں صدیق کی محبت بسائے. جس نے جنت میں جانا ہے وہ بھی صدیق اکبر کی محبت دل میں بسائے. جو جنت عدن کا مشتاق ہے اس کے دل میں بھی ابو بکر کی محبت ہونی چاہیے. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت کا دروازہ کھلے گا, نہ ابو بکر کے اجر و ثواب سے اسے کچھ ملے گا اور نہ ہی جنت عدن کو دیکھ پائے. اسی لیے میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر کی محبت میری امت پر کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق